الحمدللہ آج 2 ذی الحج ہے، بلکہ آج رات جو ہے وہ 3 کی شروع ہو گئی ہے۔ تو بہت سے لوگوں کا اصرار تھا سوشل میڈیا پہ بھی کہ حضرت صاحب آپ کے تمام بیانات تو ہیں لیکن حج کے حوالے سے کوئی بیان نہیں ہے۔ ایک تو حج میرا موضوع نہیں تھا، دوسرا یہ ہے کہ حج کے حوالے سے جو اعمال ہیں، دیکھیں میں آپ حضرات کو ایک نظام کے تحت لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ تاکہ آپ روحانیت سیکھیں۔ ہمارا مقصود اور مطلوب وظائف بیچنا نہیں ہے۔ ابھی میں نے 2 بیان کیے ہیں اس کے اوپر، ہم تو اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو اگر میں وہ والا کام کروں کہ 1 رمضان کا یہ وظیفہ، 2 رمضان کا یہ وظیفہ، 3 رمضان کا یہ وظیفہ، پھر محرم آ گیا تو 1 محرم کا یہ وظیفہ، 2 محرم کا یہ وظیفہ، 9 محرم کا یہ وظیفہ، پھر ربیع الاول آ گیا، پھر اس کے وظائف شروع کر دیے، اب یہ والا مہینہ آ گیا ذی الحج کا تو اس میں وظائف شروع کر دیے۔ اللہ والو وہ تو دیہڑی دار لوگ ہیں، یوٹیوبرز ہیں، عاملین ہیں، وہ ان کے وظائف امت پڑے گی، اجڑے گی، پھر ان کے پاس علاج کے لیے جائے گی تو وہ تو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، ڈالر بھی کما رہے ہیں اور پاک روپی بھی کما رہے ہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ آپ کو شعور دے رہے ہیں کہ یہ دنیا اتنی آسان نہیں جس میں آپ کود پڑے ہیں۔ تو اس لیے پھر میں نے کوئی وظائف یا کوئی اعمال کا ذہن نہیں بنایا کہ میں ذی الحجہ کے دوران جو آپ حضرات کو بتاؤں۔ صرف ایک عمل ایسا بتا رہا ہوں جو سدا بہار ہے، جس کا کوئی رجت کے ساتھ یا ٹکراؤ کسی وظیفے کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ محض ایک سمجھ لیں کہ ایک دعا ہے۔ کیا ہے؟ ایک دعا ہے۔ یہ وظیفہ یا یہ عمل یا یہ دعا یا یہ کلمات ان سب کے لیے ہیں جو حضرات یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی حج یا عمرے کی سعادت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اگر آپ اس سال حج پہ نہیں جا سکے یا عمرے پہ نہیں جا سکے، بالخصوص کیونکہ حج کے دن ہیں، حج پہ نہیں جا سکے، یا 2023 میں آپ عمرے پہ بھی نہیں جا سکے اور آپ کی دلی تمنا آرزو ہے، خواہش ہے کہ ہم حج پہ جائیں، تو اللہ والو میں اس عمل کو بتانے سے پہلے آپ کو یہ کہوں گا کہ تیاری کر لو۔ کیا کر لو؟ تیاری کر لو۔ اگر جیسے میں بتاؤں ایسے عمل کرو گے، انشاءاللہ 2024 میں اللہ کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کر کے دکھائے گا اور آپ کو بلا کے دکھائے گا۔ اور عمل اتنا آسان ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی زور نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ اسباب کس نے پیدا کرنے؟ اللہ نے۔ اور ارادہ کس نے کرنا ہے؟ آپ نے۔ تو یہ جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں یہ اسباب پیدا کرنے کے لیے، تو آپ ارادہ کر لیں کہ یا اللہ میری تمنا خواہش ہے حج یا عمرے کی مجھے سعادت جو ہے وہ نصیب ہو جائے مرنے سے پہلے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں یا اللہ 2024 میں یعنی اسی سال میں ہو جائے، تو بھائی یہ تو طلب کے اوپر فیصلے ہیں۔ تڑپ کے نیت کرو، تڑپ کے نیت کرو تو انشاءاللہ پھر اللہ کے رحمت کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھو۔ عمل کیا ہے کہ جس طرح ذی الحج کا مہینہ شروع ہوا ہے تو یہ عمل کیا ہوتا ہے کہ آپ 1 ذی الحج سے ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب تھوڑی سی بات سن لیں تاکہ آپ کا ذوق بھی بڑھ جائے اور پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی تلبیہ پڑھا جائے، یہ حاجی کا ترانہ ہے۔ حاجی کا کیا ہے؟ ترانہ ہے۔ اور اس کے ساتھ سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہے کہ جب بھی تلبیہ پڑھا جائے تو اس کو 3 بار پڑھا جائے۔ 2 باتیں سمجھ آ گئی؟ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کا ارادہ کیا اور آپ مدینہ پاک سے باہر جب تشریف لے کے گئے، یعنی مدینہ پاک سے باہر نکلے، تو جس مقام کے اوپر آپ نے قیام کیا اس کو کہتے ہیں ذو الحلیفہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذو الحلیفہ، یعنی وہ ان میقات میں سے ایک میقات ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم پاک کے لیے مختلف اطراف سے آنے والے حجاج کے لیے میقات مقرر کیے ہیں۔ تو جو حجاج مدینہ پاک سے مکہ جائیں گے تو ان کے لیے وہ مقام مقرر کی، اس کا نام ہے ذو الحلیفہ، اس کو میقات کہتے ہیں، وہاں سے احرام باندھا جائے گا۔
سمجھ آ گئی؟ اور اگر آپ عمرے یا حج کی نیت سے جا رہے ہیں، وہ میقات سے آپ گزر جاتے ہیں، احرام نہیں باندھا، تو پھر دم پڑے گا، پھر دم پڑے گا نا، پھر آپ احرام آگے جا کے باندھیں گے تو وہ آپ گناہ گار ہوں گے، اس کے اوپر پھر دم آ جاتا ہے، یعنی جرمانہ آ جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے لیے یعنی حج کا ارادہ کر کے نیت کر کے احرام باندھا اور اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے، اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جس طرح میں پڑھ رہا ہوں تو میرے ساتھ آپ پڑھنا شروع ہو گئے، بات سمجھ آ رہی؟ جیسے میں پڑھ رہا ہوں تو میرے ساتھ آپ بھی پڑھنا شروع۔ بے نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کلمات پڑھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے صحابہ نے بھی پڑھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بس صحابہ کے یہ کلمات پڑھنے کی دیر تھی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، جا میرے محبوب کو پیغام دے کر آ۔ یا اللہ کیا پیغام دے کر آؤں؟ جا کے عرض کرنا کہ تیرے صحابہ کا پڑھنا، تیرے مریدوں کا پڑھنا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ مجھے بڑا پسند آیا ہے، یہ مجھے بڑا پسند آیا ہے۔ اے میرے محبوب اپنے غلاموں کو حکم دے ذرا باواز بلند پڑھیں، ذرا باواز بلند پڑھیں۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی طرف سے آیا ہوا حکم صحابہ کو سنایا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا باواز بلند تلبیہ کو پڑھا کہ ہمارے گلے خشک ہو گئے، ہمارے گلے خشک ہو گئے۔ تو اللہ والو یہ جو کلمات ہیں یعنی تلبیہ ہے، یہ حاجی کا ترانہ ہے۔ آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے جو حضرات کہتے ہیں میں نے حج پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، اسباب نہیں ہے یا اسباب ہیں اللہ آسانیاں کر دے، تو ایک تو نیت کر لیں، اور دوسرا یہ عمل ہے کہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 3 بار یہ تلبیہ پڑھ لیا کریں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کوئی اس پہ زور لگتے ہیں؟ اور جن دنوں میں خواتین نے نماز نہیں پڑھنی، نماز کے وقت پہ اس کو 3 بار پڑھ لے انشاءاللہ العزیز۔ یہ عمل صدیوں سے بزرگان کا آزمایا ہوا مجرب چلا آ رہا ہے، 1 سال نہیں گزرے گا اگر آپ پابندی کرتے ہیں اس وظیفے کی تو اسی سال کے اندر اللہ اسباب پیدا کرے گا کہ اللہ اپنے در کی بھی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی بھی زیارت جو ہے وہ نصیب فرمائے گا۔ تو جو حضرات طالب ہیں، خواہش مند ہیں، وہ اس عمل کو جو ہے وہ آج سے، ابھی سے کریں، اور خاص طور پہ ان دنوں میں جو حج کے دن ہیں اللہ سے رو کے مانگیں بھی کہ یا اللہ میرے پاس اسباب نہیں ہیں، میرے پاس اسباب نہیں ہیں، مگر تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، محتاج تو میں ہوں۔ وہ میں ایک بات میرے ذہن میں آ گئی محتاجی سے، ایک ریڈی والا تھا، جیسا بات ہوتی ایمان کی، عقیدے کی، اور کسی نے تربیت کی ہو، ایک ریڈی والے کو سے ایک صاحب جو ہے وہ سامان خرید رہے تھے، تو وہ ریڈی والا کہنے لگا کہ یہ تھوڑا سا سامان رہ گیا ہے، یہ بھی لے لو، یعنی پھل ہے تو یہ بھی لے لو۔ تو اس نے کہا بھائی میری ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا یار لے لو، میں فارغ ہو جاؤں گا، میں نے جانا ہے، میں نے سفر پہ جانا ہے۔ جو خریدار تھا اس نے کہا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کس سفر پہ جانا؟ اس نے کہا میں نے حج پہ جانا ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں یہ تھوڑا بہت جو سامان ریڈی پہ ہے تم لے لو تاکہ میں فارغ ہو جاؤں۔ تو وہ جو خریدار تھا وہ ہماری طرح کا تھا، تو وہ کہنے لگا آپ تو ریڈی لگاتے ہو تو آپ حج پہ کیسے جا سکتے ہو؟ جیسا ذرا جاگتے رہیے گا، آپ تو ریڈی لگاتے ہو، قاری صاحب آپ حج پہ کیسے جا سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا صاحب جی ریڈی میں لگاتا ہوں، میرا اللہ ریڈی نہیں لگاتا۔ صاحب جی ریڈی میں لگاتا ہوں، میرا اللہ ریڈی نہیں لگاتا۔ آپ کو یہی بات کسی نے نہیں سمجھائی؟ تو میں اسباب کا محتاج ہوں کہ میرے پاس 12 لاکھ روپیہ نہیں ہے، میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں، بچوں کو دینے کے پیسے نہیں ہیں، یا اللہ میرے سامنے تو اندھیرا ہی اندھیرا، کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن فقیر نے آج یہ بات سمجھائی ہے، ریڈی میں لانا نا، میرا اللہ ریڈی نہیں لگاتا، منگتا میں ہوں، میرا اللہ منگتا نہیں ہے، میرا اللہ تو غنی ہے، میرا اللہ تو غنی ہے، میں اسباب کا محتاج ہوں، میرا اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ تو اے اللہ میں تیرے سے مدد طلب کر رہا ہوں، بس میں نے حج پہ جانا ہے، کنج جانا ہے تے کنج پہنچانا ہے، یہ سارے کام تیرے ہیں۔
اگر اسباب ہوتے بھی تو تب بھی تو تیرے دیے ہوئے ہیں نا. تو اب اسباب نہیں ہیں تو دے دے، تو میں تیرے سے مانگ رہا ہوں. تو پھر اپنی عاجزی کو پیش کریں. اللہ والو یہ ایسا وظیفہ ہے، میں اس میں تھوڑا سا آپ کو مزید بھی بتا دیتا ہوں. اللہ والو یہ ایسا مبارک وظیفہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب اس کو حج عمرے کی نیت سے پڑھتے رہو گے، جب تک یہ تلبیہ پڑھتے رہو گے، جو پہلا جادو نظر بد ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا، آئندہ کوئی وار نہیں ہوگا. جو پہلی بندشیں ہیں وہ اللہ کھول دے گا، اور آگے کوئی کرے گا تو اللہ اسی پہ پلٹا دے گا. یہ جادو کا بھی علاج. اسے تکبیرات ہیں جو ایام تشریق میں حجاج پڑھتے ہیں اور ہم یہاں لوگ پڑھتے ہیں، وہ بھی جادو کا علاج بھی ہے. تو انشاءاللہ اس پہ کبھی کلام کروں گا، پھر آپ کو ان کے حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا. تو ابھی میں نے کیا عمل دیا ہے کہ اے اللہ محتاج میں ہوں، تو کیا ہے؟ غنی ہے. اسباب کا محتاج میں ہوں، تو مسبب الاسباب ہے. ریڑی میں لگاتا ہوں، تو ریڑی نہیں لگاتا. کمزور میں ہوں، تو کمزور نہیں ہے، تو قوی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کو اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کو اللہ کا واسطہ. تو ایسی محبت کے ساتھ اللہ سے باتیں کریں. بس گلنا ادوں پوریاں ختم کرنی ہیں جدوں ویزا لوا لینا ہے. اور یار اللہ والو ہم تو پاکستانی لوگ ہیں، انجی گلوں کی کمائی کھائی دی. دیکھو میں باتیں ہی کرتا ہوں نا آپ سے، تو میرے اللہ نے کتنے دیوانے بنا دیے ہیں. جو زندگی میں مجھے ملے بھی نہیں ہیں الحمدللہ، وہ بھی میرے دیوانے ہیں. ابھی آپ حضرات چونیاں گئے تو لوگ کیسے میرے اوپر ٹوٹ پڑے تھے. تو میں کیا سناتا ہوں؟ اللہ رسول کی بات. تو بس جس کو بات کرنا آ جاتی ہے، پھر اس کو پانا آ جاتا ہے، اس کو لینا آ جاتا ہے، اس کو مانگنا آ جاتا ہے. تو اللہ سے ایسے باتیں کرنی ہیں تنہائی میں بیٹھ کے. اس کو کھلا پڑھو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو اٹھنا کدوں ہے؟ او اللہ اینے کام تے میرے بغیر کے کردا ہے. اپنے محبوب کی زلفوں کے صدقے لائے تھے کہ مور. اللہ سے لینا سیکھو، اللہ سے باتیں کرنی سیکھو. اے اللہ تو مور لگا دے گا میں حاجی بن جاؤں گا، مجھے بتا تیرے خزانوں میں کیا کمی آ جانی ہے. لوگ مجھے حاجی کہہ کے پکاریں گے، میرا مقام بڑھ جائے گا، تیرا مقام کم نہیں ہونا. ایک ٹھپا لگا دے، تیرا کی جانا ہے. ایک ٹھپا لگا دے، تیرا کیا جانا ہے. تو اللہ سے لینا سیکھو. یہ نہیں ہے بس ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دھیان کہیں ہے. جس طرح میں کہتا ہوتا ہوں کہ دعائیں پڑھے جا رہے پڑھے جا، نہیں بھائی، دعائیں مانگنی ہیں، اللہ سے باتیں کرنی ہیں، اللہ سے منوانا ہے، اللہ سے منوانا ہے. تو کب اٹھنا ہے؟ تھپا لگوا کے، مہر لگوا کے. اور اللہ جب مہر لگوا دے گا، اللہ مقدر بھی سیدھے کر دے گا، یعنی اسباب بھی عطا کر دے گا. تمام حضرات کو اس عمل کی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ بعد میں سنے انہیں بھی اجازت ہے.